بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ کل بڑا ایکٹیو دن تھا اسلام آباد کے اندر۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کل حلف بھی لیا اور ایک تقریر بھی فرمائی۔ اس تقریر میں تمام ذکر تھے سوائے اس کے کہ پاکستان کا جو مہنگائی کا ایک جن پاکستان کو چمڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کون سا درود پڑھا جائے گا، کون سا دم کیا جائے گا کہ یہ ختم ہوگا۔ ایک عام آدمی کے لیے کھانا پینا جو ہے، صرف کھانا پینا، ایک وقت کا کھانا پینا جو ہے، وہ اس وقت میں یہ کہوں کہ ناممکن کے قریب ہے تو تقریباً بات سچ ہوگی، ناممکن کے قریب ہے۔ ایوریج انسان ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ جتنی ہماری بیسک سیلری ہے جو حکومت وقت نے پچھلی دفعہ اناؤنس کی تھی، اس میں تو وہ بالکل ہی نہیں کھا سکتا۔ اور پھر اگر یہ سوچا جائے کہ گیس نہیں آتی، میں جہاں رہتا ہوں کینٹ میں، لاہور میں، یہاں 14 سے 18 گھنٹے گیس نہیں آتی، اس کے باوجود آپ کا بل جو ہے وہ باقاعدگی سے 4 فگرز کو کراس کرتا ہے۔ ہر مہینے 4 فگرز کو کراس کرتا ہے، یعنی کہ 4 صفرے جو ہے وہ کراس کرتا ہے۔ بجلی کا بل جو ہے، یقین کیجئے کہ وہ میری تنخواہ کا 1/5 حصہ جو ہے وہ بجلی کا بل ہے، وہ چلا گیا۔ اگر آج، میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مجھے تقریباً کوئی 22 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اگر آج بھی میرے والد کا میجر سپورٹ نہ ہو تو میں اپنا کچن جو ہے وہ نہیں چلا سکتا۔ یہ اگر مجبوری میری ہے جو کہ 22 سال سے تعلیم کے اندر تدریس میں ہے، وہ شخص جو مزدوری میں ہے اس کا کیا بنے گا، وہ کیا کرے گا؟ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کہتے ہیں مزدوری 1200 روپیہ ہے جی، جو مزدور ہوتا ہے کئی چلانے والا، 1200 روپیہ روز نہیں ملتا اس کو۔ جب دیہڑی لگ گئی، نہ لگی تو نہ لگی۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کیسے کھائیں گے؟ اور یہ مہنگائی کا جن جو ہے، اس کے اوپر اس بوتل کا ڈھکنا کس نے بند کرنا ہے، یا اس کے اوپر کون سا پیر بابا ہے جس نے فش کرنا ہے اور یہ چلا جائے گا؟ اس کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ آج میرے ساتھ انتہائی محترم علی ممتاز ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے فون پہ۔ محسن بھٹی صاحب ہیں۔ محسن بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ کی اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہے، ظاہر ہے آپ اس پہ بڑی تعلیم دیں گے۔ ڈاکٹر پیر طارق صاحب، السلام علیکم پیر صاحب۔ پیر کچھ ہو سکتا ہے اس پہ، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ ایک عام خاتون جسے کہنا ایک عام پاکستانی، جس کا میں نام آپ کے سامنے نہیں لیتا، ظاہر ہے وہ غربت ضرور ہے لیکن حیا تو قائم ہے نا۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا کیسے کرتے ہیں گزارا، اور کس طرح سے فیملی ہے، کتنی فیملی ہے، دن کیسے گزرتا ہے، شمیں کیسے گزرتی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو بہن آپ کا نام گمنام رکھ دوں میں؟ جی۔ اچھا، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ بلال بھائی، ہم میاں بیوی اور ہمارے 4 بچے ہیں۔ 4 بچے، ماشاء اللہ۔ اور ایک میری بیمار ساس ہے۔ اچھا، 4 بچے، 5ویں ساس اور 2 میاں بیوی، 7 لوگ ہیں۔ تو آپ کے شوہر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں؟ وہ بلال بھائی صرف سموسے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچتے ہیں، تل کے۔ اچھا، تقریباً ان کی مطلب بچت 500-600 سے زیادہ بچت نہیں ہے ایک دن کی۔ صبح سے لے کے رات تک وہ کام کرتے ہیں۔ اور بلال بھائی، تو ہمارے گھر کھانے پینے کا بہت اتنے مسئلے مسائل ہیں، یقین مانیں کافی سالوں سے، شکر اللہ پاک کا، روٹی کہتے ہیں نا اللہ پاک کی ذات نے وعدہ کیا وہ چل رہی تھی، لیکن 3-4 سال سے بلال بھائی یقین مانیں فقیروں سے بھی بدتر حال ہو گئے ہیں۔ ہم عام شکر اللہ پاک کا مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اب نہیں۔ اب بلال بھائی ہمارا کھانا ہی نہیں پورا ہو رہا، کھانا ہم پکا ہی نہیں سکتے، اتنی مشکلات ہیں۔ گیس کا بل اتنا آیا، وہ کٹوا دیا، میٹر کٹوا دیا ہے۔ بجلی کے بل اتنے آتے ہیں، یقین مانے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بند کر دو لائٹ نہیں جلانی، اتنی مشکل ہے۔ ہر وقت دماغ ڈپریشن میں رہتا ہے، بچوں کا بھی ہمارا بھی بہت مشکل ہے بلال بھائی۔ یہ حکومت ایک دن میں آپ ایک ہی دفعہ کھانا پکاتے ہیں یا 2 دفعہ صبح شام کھانا پکاتے ہیں؟ نہیں بلال بھائی، ایک دن بناتے ہیں، وہی تھوڑا کوشش کرتی ہوں کہ اگلے دن بھی چل جائے۔ بہت مشکل سے بلال بھائی، خود تو کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن زندہ رہنا ہے، 2-4 نوالے، وہ دماغ ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے۔
اور بچے کھاتے ہیں, یقین مانے بلال بھائی غصہ آتا ہے جب وہ بیچارے بچے کھاتے ہیں, غصہ آتا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے ہی تھے کہ کیوں یہ کھا رہے ہیں, کیونکہ پورا ہی نہیں ہو رہا, سبزی نہیں آ رہی بلال بھائی, دال نہیں لی جا رہی, گوشت کی بات تو بہت دور کی ہے. یہ آخری دفعہ, معافی چاہتا ہوں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آخری دفعہ گوشت کب کھایا تھا بکرے کا؟ بلال بھائی عید پہ کھایا تھا جی, عید والے دن, جب بکرا عید تھی نا اس دن کھایا تھا. تیری خیر ہوئے, یہ واقعی بات سچ ہے. بلال بھائی یقین مانے بیف بھی تب کا ہی کھایا ہوا جب عید تھی, نہیں کھا سکتے. تو ایک دن میں اگر آپ کے میاں 600 روپیہ کماتے ہیں اور گھر میں ایک دفعہ آپ کھانا پکا کے اسے کم از کم 2 دن استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بچے سکول تو نہیں جاتے یا جاتے ہیں؟ بلال بھائی نہیں, میرے 4 بچے پڑھائی سے ہٹ گئے ہیں, نہیں جاتے بلال بھائی, اور کام بھی کوئی نہیں ہے باہر کہ بچوں کو کہیں کام جہاں دیانتداری سے کام کر سکیں. کوئی بچہ, بڑا بچہ کتنی عمر کا ہے؟ بڑا بچہ بلال بھائی میرا 14 سال کا ہے. وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہا, کیا کرے؟ نہیں بلال بھائی کام ہی نہیں ہے, میں گئی ہوں لے کے خود, باجی چھوڑ جائیں 3 ماہ بعد کچھ سوچیں گے, مطلب کام ہی نہیں ہے. تو اس طرح کہ بلال بھائی کھانا بھی پورا نہیں ہو رہا, ڈر بھی لگتا ہے. اب اور بچے چھوٹے ہیں, ان کو میں کام پہ نہیں ڈال سکتی. یہ 14 سال کا بچہ ہے, اس کو بھی 3 مہینے کے لیے چھوڑ دوں کام پیسے کے بغیر تو پھر اب گزارا ہی نہیں ہے بلال بھائی. پیسے بہت ہی زیادہ, یہ 3-4 سال میں زندگی بہت زیادہ تنگ ہو گئی ہے بلال بھائی. بچے چاروں سکول نہیں جا رہے, حالانکہ میں ایجوکیٹڈ ہوں, میرے ہسبینڈ بھی ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن وہ اس قدر پریشانی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے ان کو سوچ کے, بچوں کو دیکھ کے. ان کا قصور نہیں ہے, بس یہ ہمارے. بہن یہ بتانا کہ آپ جہاں رہتی ہیں, میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا آپ کہاں رہتی ہیں, نہ آپ بتائیے گا آپ کہاں رہتی ہیں, آپ کے جو آس پاس ہمسائے ہیں, جو آپ کی گلی ہے, جو آپ کے آگے پیچھے لوگ رہتے ہیں, ان کے حالات کیسے ہیں؟ بلال بھائی سب, ایک تو بلال بھائی پرسوں میرے ساتھ اتنی باتیں کر رہی تھی, کہتی پیسے مانگے ہیں کسی سے کام کے لیے, بس بلال بھائی وہ کل فوت ہو گئی ہے. اسی ڈپریشن سے یہی باتیں میرے ساتھ کر رہی تھی حالات کی بلال بھائی. وہ ٹھیک تھی بالکل ایک دم, اور سارے ہی لوگ ایسے ہیں, یقین مانے اللہ سے رو کے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی دے تاکہ ہم تیری مخلوق کے کام آ سکیں. پر پتہ نہیں کیا حالات و واقعات بلال بھائی, ہمارے بس حالات ایسے, پاکستان کے حالات ایسے جا رہے ہیں, کھانا پینا ہی چھین لیا ہے, کھانا خودکشی حرام نہ بلال بھائی, یقین مانے مجھے لگتا ہے سب ہی مر جائیں, اللہ معاف فرمائے. اچھا بہن, اس پہ آپ کے بچوں کا کیسا رد عمل ہے؟ ظاہر ہے بڑا بچہ جو ہے وہ جوان ہے, 16 سال کا ہے, اور بچے چھوٹے بھی جو ہے اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس پہ اپنی رائے قائم کر سکے کہ ایک وقت کا کھانا پکتا ہے, وہ بھی 2 دن چلانا ہوتا ہے, ہاں جی, تو بچوں کا کیا ری ایکشن؟ بلال بھائی بچے بڑے پریشان ہیں, یقین مانے کون سا دن ہے جو ہمارا رو کر نہیں گزرتا. ہم بے بس مجبور لاچار کر دیا ہے ہمیں. کھانا پینا تو بلال بھائی کم از کم کھانا پینا سستا ہونا چاہیے. جو بڑے لوگ ہیں, جو رچ ہیں, جو سب کا پتہ چل جاتا ہے, ان کے لیے مہنگائی کریں. جن کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں ہیں, سنتے ہیں بچے بتائیں گے, وہ اس کے پاس اتنی گاڑیاں گزر رہی تھیں, وہ اس قدر, بچوں کو نالج ہے آپ کو پتہ ہے تھوڑا بہت, تو وہ اتنے جن کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں, جن کے پاس لاکھوں کی گاڑیاں ہیں, ان کے اوپر کریں نا مہنگائی. ہم عام طبقے کو چھوڑ دیں بلال بھائی. میرے سامنے اتنی موتیں ہمارے ہوئی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اسی ڈپریشن, اسی خود ہی اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں کہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی تنگیاں, کہ اور کچھ نہیں, کہ کپڑے شپڑے کی بات میں آپ سے نہیں کر رہی, کہ صرف کھانا پینا ہی. آپ نے اپنا آخری جوڑا کب بنوایا تھا, کب سلوایا تھا؟ بلال بھائی یاد ہی نہیں ہے. میں بہن میرے ساتھ رہنا, میں علی ممتاز کو بھی شامل کر رہا ہوں. علی السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بہت شکریہ علی ممتاز, آپ نے اپنا وقت نکالا. علی ممتاز, آپ نے اس بہن کا سارا معاملہ سنا. اب یہ صورت یہ ہے کہ خامن جو ہے وہ 600 روپے کے قریب بھی اگر دن میں کما لیتا ہے, تو 600 روپے میں 7 لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی. یہ کب سنا تھا آپ نے؟ میں نے نہیں سنا تھا پہلے کہ ایک دن ہم کھانا بناتے ہیں اور اس کو 2 دن تک چلاتے ہیں. ظاہر ہے 4 بچے ہیں, جوان بچے ہیں,
جوان لوگ کھانا بھی تو کھاتے ہوں گے نا. ایک بیمار ساس ہے, اس کی دوائی کا تو ذکر ابھی کیا ہی نہیں ہے, میں واپس آ کے پوچھوں گا ان سے. یہ مہنگائی کا جو رونا ہے یہ صرف غریب آدمی رو رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ غریب بھی رو رہا ہے, مڈل کلاس بھی رو رہا ہے, مجھ جیسا شخص بھی مہنگائی رو رہا ہے. ہم بل نہیں دے سکتے جتنے بل آتے ہیں, نہ سروسز آتی ہیں, بل آتے ہیں. یہ واقعی ماحول اگر دیکھیں آپ, غور کریں کراس دا بورڈ, کراس دا پاکستان, آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھیں بلال بھائی, یہ کراس پاکستان جو صورتحال ہے یہ صرف آج کی نہیں ہے, یہ اس سے پہلے بھی. اگر آپ کو یاد ہو جو سال کی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, تو تب بھی لوگوں کی یہی شکایت تھی, اور لوگ حتیٰ کہ جو اس وقت کے بانی پی ٹی آئی, اس وقت کے وزیر اعظم کہتے تھے نا کہ جی گھبرانا نہیں ہے, تو کئی لوگ تو پھر یہ تنزن کہتے تھے اور پوچھتے تھے کہ جی بتا دیجئے کہ اب بھی گھبرانا نہیں ہے یا اب گھبرا سکتے ہیں ہم. یعنی کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ ہر دور میں رہی ہے, اور ہر دور میں مہنگائی بڑھتی چلی گئی ہے. اور اس کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی ریونیو جنریشن نہیں ہے, اور ہم چونکہ باہر سے ادھار لیتے ہیں, قرض لیتے ہیں, تو ان کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے پھر ہمیں یہاں پر وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مہنگائی ہوتی ہے. آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں آپ؟ رگ ہے ہر شخص کی. جی بالکل, آئی ایم ایف سے ہمیں جو ادھار لینا پڑتا ہے, یا ہمیں دیگر اور کسی آرگنائزیشن سے یا ممالک سے ادھار لینا پڑتا ہے, وہ جب ہم نے پے بیک کرنا ہے, اور اس کو پے بیک کرتے ہوئے ہم نے ڈالرز میں لیا ہے تو ڈالرز میں پے بیک کرنا ہے, اور جب ہم نے لیا ہے تو اس وقت ڈالر کا ریٹ کچھ, اور پے بیک کرنا ہے تو اس وقت ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہے. اب یہ جو ڈالر کا ریٹ اوپر گیا ہے, یہ کیوں اوپر گیا؟ یہ اوپر اس وجہ سے گیا کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ کم ہیں, اور ہماری اپنی انکم جنریشن نہیں ہے, ہماری ایکسپورٹس اتنی نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے جو ہے وہ فورن ایکسچینج آئے. اور پھر جو پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بڑا زبردست یہ سٹیپ لیا گیا کہ جو سمگلنگ تھی اس کو روکا گیا, تو ڈالر جو بالکل ہی بے قابو ہو رہا تھا وہ نیچے آیا. تو اس کا ایک اوور آل امپیکٹ ہے. اور یہ 600 روپے میں دیکھیے آپ, 600 روپے میں صرف آپ کو کھانا پینا نہیں ہے, آپ کو 600 روپے کے اندر گھر کا بجلی کا بل دینا ہے, گیس اگر آ رہی ہے تو گیس ہے, ایل پی جی آ رہی ہے تو ایل پی جی ہے, اگر دونوں ہی نہیں ہیں تو آپ نے اگر بازار سے چولہا جلانے کے لیے لکڑ بھی خرید کر لے کر آنی ہے تو وہ مفت میں تو نہیں ملے گی. اسی طریقے سے آپ کو مکان کا کرایہ بھی بھرنا ہے. پھر آپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ تعلیم کی شرح میں اضافہ ہو. تو جب یہ حالات ہوں گے تو پھر لوگ تو یہی کہیں گے کہ بچہ جو ہے وہ بس چلنے پھرنے لائق ہو جائے, بولنا سمجھنا اس کو آ جائے کہ گھر کہاں ہے, کہاں رہتا ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے چاہے وہ 200 روپے دہاڑی پہ کہیں پہ لگ جائے, 100 روپے دہاڑی پہ لگ جائے, اس کو کہیں نہ کہیں کسی ملازمت پہ لگا دیا جائے. اس کو سکول ہم نہیں بھیج سکتے کیونکہ سکول بھیجیں گے تو سکول کے ایک اپنے اخراجات ہیں. علی, ابھی آپ نے سنا ہوگا, ابھی جو ہے وہ سی ایم پنجاب نے جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ رمضان میں لوگوں کو مفت پیکیجز دیے جائیں گے. یہ مفت دینے سے کیا غربت ختم ہو جائے گی؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں ہم اس طرف لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ جس طرف ہمیں مطلب ویلفیئر اسٹیٹ میں تو ہوتا ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال کیا جاتا ہے, ان کے رہنے کا, ان کے کھانے پینے کا, ان کو ہر مہینے کوئی نہ کوئی اسٹائپنڈ ملتا رہتا ہے. لیکن دیکھیے یہاں پر ہمیں جو امپلائمنٹ جنریشن ہے اس پر کام کرنا ہے, ہمیں ملازمتوں کے مواقع مزید بڑھانے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ حالات یہ ہیں کہ چاہے وہ ہماری میڈیا انڈسٹری ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو, لوگ 2 نوکریاں کرنے پر مجبور ہیں, اور وہ فیملی ٹائم جو انہوں نے دینا ہے, گھر پہ کچھ بچوں کے ساتھ, فیملی ممبرس کے ساتھ وقت گزارنا ہے, وہ بھی ان کا کام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملازمت پہ وہ وقت گزر جاتا ہے. 2 نوکریاں نہیں کریں گے تو گزارا نہیں ہوگا, اور جب 2 نوکریاں کریں گے تو جو کوالٹی آف ورک ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہوگی. تو ہر طرح سے ہم جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے وہاں پر ہم اپنے آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یہ جو سستی روٹی ہے, یا آپ یہ سستا آٹا کر لیں, مفت آٹا کر لیں, دیکھیں یہ ایک ماہ رمضان کا حل ہے. کیا ماہ رمضان میں ہی صرف لوگوں کو مفت آٹے کی ضرورت ہوگی, یا صرف ماہ رمضان کے لیے ان کی یہ مدد کرنی ہے؟ ماہ رمضان کے علاوہ بھی 11 مہینے ہیں, ان 11 مہینوں میں ہم کیا کریں گے؟ آپ نے 11 مہینوں میں کیا کریں گے؟ علی میرے ساتھ رہیے گا, میں گمنام آپا سے بھی بات کر لوں. گمنام آپا یہ فرمائیے کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے, اس میں پیکیجز جو ہیں وہ ہماری سی ایم نے کہا ہے کہ ہم مفت دیں گے لوگوں کو, اور وہ لاکھوں کے اندر پیکیجز ہیں. آپ تک یہ پیکیجز پہنچیں گے پہلی بات تو یہ, یا آپ کا چیف منسٹر پنجاب سے, کیونکہ وہ بھی خاتون ہیں, ان سے آپ کی کیا تمنا کیا ہوگی, آپ کی آرزو کیا ہوگی, آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی, وہ کیا کریں آپ؟
جی بلال بھائی میں نے بھی یہ سارا سنا ہے. یہ ہے کہ جیسے پیکج تو کوئی نہیں پہنچنا ہمارے پاس, کیونکہ جو کچھ بھی ریلیف ہم نے کبھی سنا ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آیا, نہ ہمارے کبھی جاننے والوں کے پاس آیا. پتہ نہیں کن لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ اس طرح ریلیف پیکج کسی کو ملے نہ ملے, اس کی بجائے یہ سب چیزیں سستی کیوں نہیں کرواتے, اس میں یہ پیسے لگا دیں تاکہ سبزی سستی مل جائے, دالیں سستی مل جائیں, اور ساتھ تھوڑا بہت گوشت. رمضان ہے بلال بھائی, روزے رکھنے ہوتے ہیں, انرجی لوگوں کی ہوتی ہے, بچوں کی, ہم سب کی. انہیں چاہیے کہ یہ سب چیزیں سستی کر دیں. مطلب کہ جو اتنے رمضان پیکج پہ ان کے جو پیسے لگنے ہیں نا, وہ ویسے سستی کر دیں تاکہ عام لوگ بھی خرید سکیں, عام لوگ بھی اسی سی ایم صاحبہ کی وجہ سے مستفید ہو سکیں. اللہ پاک ان کو اجر دے اور صحیح طریقے سے چلیں. یقین مانے اتنی دعائیں کی ہیں, یا اللہ پاک نیک حکمران لے کے آنا, دیانتدار حکمران لے کے آنا, جو ہمارے پاکستان کے لیے اور پاکستانیز کے لیے سنسیئرلی سوچیں. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ لیا گیا ہے, اور بلال بھائی ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ یہ تا قیامت قائم رہے گا. لیکن حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس پہ سوچیں. ہمارے گھر آپ کو کبھی لوگوں نے آ کر, بڑے لوگوں نے کبھی ایسا کہا کہ یہ رمضان آ رہا ہے, یہ زکوٰۃ لے لیں, یا یہ ہم سے مدد لے لیں, آپ کے بچوں کے لیے یہ فیسلٹی ہے, یہ ہم آفر کرتے ہیں, کبھی کوئی ایسا اتفاق ہوا؟ کبھی بھی نہیں بلال بھائی, زندگی میں نہیں کبھی, نہ ہمارا نہ ہمارے کسی جاننے والے کا ہوا, کسی کا بھی نہیں. میں نے نہیں کبھی سنا, نہ ہمارا ہوا ہے, جبکہ ہمیں ضرورت ہے. نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی کوئی زکوٰۃ دینے بھی نہیں آیا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں آیا. وہ بلکہ وہ کوئی پروگرام ہے, احساس پروگرام, وہ بھی سنتے ہی ہیں کافی سالوں سے, وہ بھی کوئی نہیں, کبھی نہیں ہوا ہمارا کچھ. ایک خاتون جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اربوں روپیہ آپ نے پیکجز پہ استعمال کرنا ہے, یہ اربوں روپیہ آپ استعمال کر کے کوئی ایسا سلسلہ چلائیے کہ مہنگائی جنرلی کم ہو جائے. اب یہ بات ایک ایسی خاتون کی ہے جس نے گھر سے شاید اس کام کے لیے نکالا ہو, یا دودھ گوشت سبزی خریدنے کے لیے نکالا ہو, اس کے علاوہ اس کا باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے واقعی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بھٹی صاحب کہ اس میں کون سی ایسی سائنس ہے کہ حاکموں کو سمجھ نہ آئے کہ ایک غریب آدمی, 7 لوگ, ایک بیمار ماں, اور ایک وقت کی روٹی اور 2 دن گزارنے اس پہ, پھر لوگ جرم کی طرف نہ جائیں. یہ ایک معجزہ ہوگا. بلال بھائی بڑا ہی حساس ایشو ہے. آپ یقین کریں کہ یہ جیسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ یہ کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا, وہ جو حکمران ہے نا ان کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے. ان کو بھی نہیں آ رہی سمجھ. ان کو سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے کہ ان کا یہ ایشو ہی نہیں ہے. نہ کریں. ان کے گھر پہ بہترین کھانے پکوان بنتے ہیں اور مینیو بنے ہوتے ہیں کہ یہ آج چیزیں بننی ہیں, اس میں سے کچھ پسند آنی ہے, کچھ نہیں آنی ہے, کچھ ضائع جانی ہے. وہاں پہ ان کو تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. ہماری جتنی بیوروکریسی ہے ان کو بھی ایشو نہیں ہے. ان کا بھی ایشو کوئی. ٹھیک, یعنی جو فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے کھانے کا ایشو نہیں ہے, تو اس ملک میں اور موچی جس تو نے پرائم منسٹر امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی ایشو نہیں ہے. پھر ایک موچی کو کیسے پرائم منسٹر بنائیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ احساس کرنے کی بات ہے. احساس کرنے کی بات ہے. صاحب یہی مسائل باقی ممالک میں بھی تو ہے نا. وہ لوگ بھی پریزیڈنٹ صدر بنتے ہیں تو کوئی غریب تو نہیں ہوتے نا, لیکن غریب کا احساس تو کرتے ہیں. اللہ بھلا کرے آپ کا. اگر ہم ایک اچھی توقعات کرتے ہیں کہ نئی حکومت ہے, تو اگر یہ واقعی کوئی احساس کر لیں تو ابھی جو انہوں نے اربوں روپے کے جو فنڈ ایلوکیٹ کرنے ہیں وہ بیسیکلی کرنے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو انٹائٹلڈ لوگ ہیں ان کے گھروں پہ یہ راشن کے بیگ جائیں گے. ٹھیک. اب یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ خط غربت سے انتہائی نیچے کے افراد ہیں جن تک یہ پہنچیں گے. یہ پیسے آتے کہاں سے؟ زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ ہے. یہ حکومت ہے یہ اس کے لیے ایک ایلوکیٹ کرتی ہے فنڈ جو ہے. ٹھیک نہیں, حکومت اپنے پیسے میں سے کرتی ہے یا لوگوں کے بینکوں میں سے زکاتیں جو کاٹتے ہیں ان میں سے ہوتی ہیں؟ جو لوگوں کے زکات کے پیسوں میں سے آتے ہیں وہ بھی کاٹتے ہیں, پلس کوئی باہر سے کوئی امداد آ گئی, کوئی جو تھوڑی بہت ان کے لیے وہ رکھی جاتی ہے. اب وہ پتہ نہیں کتنی پہنچتی ہے کتنی نہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ہمارے اس چینل میں جہاں کوئی 1000-1500 بندہ کام کرتا ہے, اس میں سے جو لوڈ سٹاف ہے, جو آفس بوائز ہیں, جو کیمرہ مین ہیں, جو ڈرائیور ہیں, جو سفید پوش لوگ ہیں جن کی کوئی 50,000 سے کم تنخواہ ہے, وہ کیسے پورا کرتے ہیں؟ سر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے انٹائٹلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ نہیں ہے
تو کیا ان پہ مہنگائی اثر انداز نہیں ہوتی ہے؟ کیا وہ ان کا گھر کا گزارا ہو جاتا ہے؟ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلے اگر کو آدھا کلو دودھ لیتے تھے تو اب وہ آدھا کلو دودھ بھی اپنے بچوں کو نہیں لے کے دے سکتے ہیں. تو اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ جو ہماری بہن نے کہا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم کریں کہ یہ سب کے لیے مہنگائی کم ہو. اب ہمارا جو ایگزسٹنگ سسٹم چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ پرائس کنٹرولر ہے پورے ضلع کا. کس چیز کی پرائس کنٹرول کرتے ہیں؟ جو اشیاء ضروری ہیں. آپ مذاق نہ کریں بٹی جی صاحب. اب وہ اب قانون کے تحت تو ایسا ہی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا. میں نے کل جی کاغذ پہ لکھی ہوئی دیکھی مرغی جو میرے شہر میں تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا 565 روپے 565 روپیز کلو. جو میں نے خریدی ہے وہ 700 روپے کی ہے. تو ڈپٹی کمشنر نہیں ہے ہمارا سر, یہی بات ہے. اب وہ جو ڈپٹی کمشنر اب وہ ہوتا کیا ہے سر, میں وہی بتا رہا ہوں. ڈپٹی کمشنر پرائس کنٹرولر ہے, اس نے کسی ٹی ایم او کو, کسی ڈسٹرکٹ افسر کو, کسی اسسٹنٹ کمشنر کو, کسی تحصیلدار کو پرائس میجسٹریٹ مقرر کیا ہوا ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے, وہ بیسیکلی انتظامی افسران ہیں, انہوں نے یہ ان کا ایریا ہے اور انہوں نے اپنے ایریے کو 7 دنوں پہ ڈیوائیڈ کر لیا. ٹھیک ہے, ایک دن ایک جگہ جانا ہے. ایک دن اس طرف چلے گئے, ایک دن ادھر, ایک دن ادھر, ایک دن ادھر, اور وہاں جا کے کو 10-12 چلان کیے جو سامنے نظر آیا. اس کا ایک حل پتہ کیا نکالا ہے بٹی صاحب لوگوں نے؟ جو سڑی ترین چیزیں ہیں نا ان کو ڈپٹی کمشنر کے ریٹ کے اوپر ریٹ لسٹ کے نیچے رکھ دیا, اور وہ چیدہ چیزیں ہیں جو آپ نہ کھانے کے نہ قابل ہو. یہی کام کیا نا, یہی کام کیا. اور اس کے علاوہ سر یہ ہے کہ اب اس کو جو جرمانہ یہ لوگ کر کے آتے ہیں نا, 3,000 روپے جرمانہ کر کے آتے ہیں اوور چارجنگ پہ. اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب وہ 3,000 روپے جرمانہ کر کے اب اسے پتا ہے کہ میری اگلے ہفتے میں بھی اگر رینڈملی میں پکڑا گیا ٹھیک, نہیں تو مہینے 2 مہینے بعد میری باری آنی ہے. تو وہ 3,000 روپے ایک بھتہ سمجھ کے دے دیتا ہے, اور شام تک اس نے وہ 3,000 میرے اور آپ سے پورا کر لینا ہے اوور چارج کر کے, کہ اب دوبارہ تو آنا نہیں اس نے. اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ 3,000 جو جرمانہ ہوا ہے وہ اس پھل فروش کو, سبزی فروش کو, کریانے والے کو, اور آپ کو ہوا ہے. ٹھیک, اور ہمیں تو ایڈیشنل ہماری تو مہنگائی بڑھ گئی. تو پھر مہنگائی بڑھ گئی, یعنی کہ کنٹرول پرائس کرنے والے بھی مہنگائی بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس کی سر وہ ایک اور وجہ بھی ہے. اب یہ ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے یہ پرائس کنٹرول کرنی ہے, ان کے گھر پہ جو فنکشنز ہے, ان کے گھر پہ جو کھانا ہے وہ ادھر سے جانا ہے. میں بہت سارے ایسے پھل فروش کو جانتا ہوں جو سپلائی کرتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب کے گھر افطاری ہے تو یہ ادھر سامان جانا ہے. ٹھیک, بہت سارے افسروں گھروں میں گوشت بھی جاتا ہے, پھل بھی جاتے ہیں, بہترین سبزیاں بھی جاتی ہیں, گھر بنانا ہے تو گھر کا سامان بھی جاتا ہے سر, وہ بھی جاتا ہے, سب کچھ جاتا ہے. شادی ہونی ہے تو شادی کا سامان بھی جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کو فکر نہیں ہے سر, ان کو فکر نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ ایک پھل فروش ہے, لاہور ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ ایک پھل فروش ہے. ہم وہاں پہ کئی بار میں اس کی کمپلینٹ کر چکا کہ وہاں جا کے اس کو پکڑے, وہ بہت زیادہ مہنگا پھل سبزیاں بیچتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں کر سکتے. وہ ایک بڑے صاحب کے گھر پہ اس کا سامان جاتا ہے, اور صرف اس کے گھر میں نہیں جاتا, اور بہت سارے لوگوں گھروں میں بھی اس کے تحائف جاتے ہیں, اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. جی شاہ جی, اس پہ بڑی عجیب دل دکھتا نہیں ہے کہ اگر یہ باتیں میں کسی عالم سے کیسے کسی دوست سے کروں تو وہ اس پہ نا مجھے حضرت عمر فاروق کے نا زمانے کے نا کہ وہ رات کو نکلتے تھے گلیوں میں اور لوگوں کی باتیں سنتے, وہ واقعہ سنائیں گے. وہ واقعہ سن کے نا دل کو تسلی ہو جائے گی, پیٹ کو تسلی نہیں ہوگی. تو اس ملک میں جہاں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ملک جو ہے وہ کلمے کے نام پہ لیا ہے, ایک خاتون جو ہے وہ اگر الف بے پے والے کپڑے پہن لے تو کہتے ہیں مشابہت ہو گئی ہے. اتنا ایمان ہے نا, ہے تو صحیح نا ایمان, کہ ہم مشابہت بھی نہیں چاہتے, قاعدے کی مشابہت, الف بے پے والا قاعدہ اس کی بھی نہیں چاہتے. وہاں پہ اگر ہمارے حاکم کو یہ احساس نہیں ہے, میں تو قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کرے یہ جھوٹ بول رہا ہو بٹی, خدا کی قسم, کہ ہمارے حاکم کو احساس نہیں ہے یہ بات کا. خدا کی قسم بل دینے کے بعد نا میں اپنا بورچی خانہ آج بھی نہیں چلا سکتا. میں یا بل دوں گا یا بورچی خانہ جلاؤں گا. اب یہ نہ پوچھیے گا کہ بچوں کی فیسیں کون دیتا ہے. کیسے ہوگا ایک نظام ایک اسلامی ریاست میں, کیسے ہوگا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج آپ نے پھر اپنے پروگرام کا جو بیسک فارمیٹ ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ایک ایسے عنوان کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک زمانے تک تو ایک خاص طبقے کا مسئلہ تھا, لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اس ملک کا شہری ہے اور کسی نہ کسی انداز میں
اپنے معاملات کو اپنی ذات سے وابستہ کرتے ہوئے ان کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا کوئی ایکسٹرنل سورس نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اب اس کے دروازے تک بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ دستک دیتا ہوا نظر اس آتا میں ہے۔ ہمارا اپنا قصور ہے یا ریاست کا قصور ہے؟ یہ دو طرفہ قصور ہے۔ ریاست کیا چیز ہوتی ہے؟ میں ہمیشہ جب بھی ریاست کے حوالے سے اور ریاست کی ذمہ داریوں کے حوالے سے سوچتا ہوں یا بات کرتا ہوں یا بات ہوتی ہوئی سنتا ہوں تو میرے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کیا گارے مٹی پتھر اور دریا صحرا سمندر ان کا نام ہوا کرتا ہے؟ ریاست اس ایک خاص محل وقوع کے اندر رہنے والے لوگوں کی ترجیحات، ان کی نظریات اور ان کی نیتوں کا نام ہوا کرتا ہے۔ جب کسی معاشرے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے ایک بدتر معاشرے سے بہتر معاشرے کی طرف اور بہتر سے بہترین معاشرے کی طرف، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو بنیادی تبدیلیاں ان کے ہاں نظر آتی ہیں ہمیں۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ ان کے جو حکمران اور عوام ہوا کرتے ہیں ان کے ہاں ایک درجے کی نیت جو ہے اس کی اصلاح ہونا شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے انٹینشن ٹھیک ہوتی ہے۔ پھر دوسرا ان کے ہاں ترجیحات کا تعین جو ہے نا وہ درست ہوا کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک بڑے جس طرح اس ساری گفتگو کا اگر آپ مجھ سے ایک سامع کے طور پہ تجزیہ لیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج کی اس نشست سے میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ ابھی بھی ایک وہ جو اشرافیہ نام کا ایک طبقہ اس معاشرے کے اندر موجودہ ان کا حاکم جو ہے ان کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے ابھی بھٹی صاحب نے کہا یہ بالکل سچی بات ہے، اور یہ چاہے ہم اس کو کتنا ہی ملفوف کر دیں، کتنا اس کو کور کرنے کی کوشش کریں، اس کے حق میں اس کے رد میں جواز دینے کی کوشش کریں، بنیادی سچائی ریالٹی یہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا برسر اقتدار ہے جس کے یہ سارے مسائل ہیں ہی نہیں۔ یہ مسائل آپ کے ہیں، میرے ہیں، ہم سے ذرا مالی طور پہ ذرا بہتر حالت میں جو لوگ ہیں ان کے ہیں، یا ہم سے جو کم مالی حالت کے لوگ ہیں ان کے یہ مسائل ہیں۔ ان کی جو ہمارے ہاں جن لوگوں نے اس معاشرے کو درست کرنا ہے، اگر معاشرے کے ایک عام طبقے کے آدمی کا احساس ہی حاکم کو نہیں ہے تو وہ عوامی حاکم کیسے ہے؟ وہ عوامی ووٹ سے کیسے آ گیا؟ یقیناً ووٹ تو میں نے دیا ہے نا اس کو۔ جی اصل بات اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ووٹ دینے تک ہی ہماری ذمہ داری جو ہے نا وہ سیاسی عمل کے اندر رہتی ہے، اس کے بعد اپنے حکمرانوں سے جو جواب دہی کا تصور ہے اس کا سلیقہ کرینہ ابھی ہم تک ہمارے مزاج کا حصہ بنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حکمرانی کے نام پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو بار بار ہماری نظر سے گزرے ہیں۔ اللہ کرے ایک نیا سسٹم کل سے جس کا ایک جو ہے نا ایک امید ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، اللہ کرے کہ اللہ ان کی توفیقات میں برکت دے اور ان کے کون سی بات سن کے آپ کے اندر ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں کون سی بات؟ حکومت کر رہی ہے IMF، بلال بھائی میں عرض کرتا ہوں، قرضہ لینا ہے ہم نے باہر سے۔ جو میں ترجیحات کی بات کرتا ہوں نا اس کے پیچھے سبب یہ ہے، میں کیوں اس پہ اتنا زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ عزت نفس ہی نہ ہو جس ملک میں، وہاں پہ آپ ترجیحات کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب کہیں سے تو آپ نے آغاز کرنا ہے نا، انسان جہاں سے شروع کرتا ہے، جہاں اس کی آنکھ کھلتی ہے وہیں اس کے لیے سویر ہوا کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر نہیں کھلی تو کھلنی چاہیے بھائی، اب اور کتنا وقت درکار ہے آپ کو مجھے آنکھ کھولنے کے لیے؟ یعنی ایک ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے جی قوموں کی زندگی میں 76 برس جو ہیں ان کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ 76 سال چائنا کے لیے تو کافی ہے، یہی بات میں کہا، ملیشیا کے لیے کافی ہے، ہندوستان کے لیے کافی ہے، بنگلہ دیش کے لیے 25 سال کافی ہیں۔ وہ جو دنیا بھر کے اتنے سارے ہمارے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ جو ہم سے بھی بہت زیادہ ابتر حالت میں تھے، ہم سے زیادہ بدتر حالت کے اندر موجود تھے، انہوں نے اس سے بہت کم وقت کے اندر اپنے آپ کو بہتر کیا۔ اور کیسے کیا؟ انہوں نے کیوں کیا؟ کیسے؟ ہاں میں اصل سوال یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں اور عوام دونوں کی سطح پر یہ جو ہمارے ہاں ایک لالی پاپ دے کے وقتی طور پر ایک سہارا دیا جاتا ہے نا، ایک ایڈہاکزم کا جو ہم شکار ہیں، ہمیں لانگ ٹرم جو ہے یہ لالی پاپ ہے۔ بالکل میں اس کو لالی پاپ ان معنوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درجے کی نیکی ہے، ایک درجے کا خیر ہے۔ اگر آپ نے حقیقی فلاحی ریاست کی طرف جانا ہے تو آپ کے، میں جیسے اب رمضان آ رہا ہے، میں آپ کے پلیٹ فارم سے ہمارے وہ جو مخیر حضرات جو زکوٰۃ کے نام پر، خیرات کے نام پر، صدقات کے نام پر اس ماحول سے متاثر ہوتے ہوئے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک خیر پہنچتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مرتبہ جب آپ اپنے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ارادہ کریں، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں کسی کی مدد کرنے کے لیے، تو وہ اس کو ایک وقت کی روٹی یا ایک مہینے رمضان کا راشن دینے کی بجائے آپ کوئی ایسا انتظام کریں کلیکٹیولی، کچھ مخیر حضرات اکیلے نہیں کر سکتے تو 2 4 6 10 لوگ مل کے کوئی ایسا نظام مرتب کریں کہ ان کی کم از کم جو کمیونٹی ہے، ان کے ارد گرد جو لوگ آباد ہیں، ان کے لیے مستقل رزق کے ذرائع کوئی بنائے پیدا کیے جا سکیں، تاکہ یہ جو ہر وقت کا ایک خیراتی سا ایک ماحول اور منظرنامہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اسلام اس کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ میں دوبارہ بڑی ذمہ داری سے یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اسلام اس کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن اسلام کے تصور
دور میں جو حقیقی فلاحی ریاست ہے اس کی یہ منزل نہیں ہے, یہ اس کی ابتدا ہے. بنیادی طور پہ لوگوں کو اس قابل کریں کہ وہ اپنی انرجی ریسٹور کر سکیں, اور دوبارہ اس سے اگلے درجے پر جاتے ہوئے آپ کی ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ ایک مہینے کا آپ ان کو راشن پہنچا دیں اور آپ سمجھیں کہ جی آپ نے حق ادا کر دیا. 5,500 روپے کا آتا ہے نا پیکٹ, یقین کیجئے میں اس میں بڑا تجربہ رکھتا ہوں, وہ مہینے کا راشن نہیں ہوتا. ایسے ہی اس میں شربت کی بوتل جو ہوتی ہے نا فضول ہوتی ہے. اس میں وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے نا جس سے آپ نے شربت بنانا ہے, وہ غریب آدمی کی پہچان نہیں ہے, نہ اس کی وہ ضرورت ہے. اس میں آدھے کام ایسے ہیں جو کہ غریب آدمی کو چاہیے ہی نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ وہ 5,500 روپیہ خرچ ایک امیر آدمی نے کیا ہے نا, تو اس نے اپنے ذوق کے مطابق کیا, اس نے غریب آدمی کے ذوق کے مطابق نہیں کیا. علی ممتاز, جہاں جس ملک میں غربت کا یہ عالم ہو کہ آپ نے کرائے پہ چلنا ہے, کرایہ لے رہے ہیں نا ہم, کرایہ تو نہیں لے رہے, قرض لے رہے ہیں, قرض لے کے ہم چل رہے ہیں, اور نوجوان جو ہیں وہ 60 سے 60 to 62% یوتھ ہو ہماری. غریب آدمی تعلیم کی طرف بھی نہیں جا سکتا, اب غریب آدمی روٹی پوری نہیں کر سکتا, تو پھر یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ بھی تو اس غربت کا ہی ایک حصہ ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل 100% ہوگا, اور یہ ابھی سے نہیں. دیکھیں میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ مختصراً سناتا ہوں کہ اب سے کچھ سال پہلے میں لاہور میں ایک ریسٹورینٹ میں رات میں بیٹھا ہوا تھا, تقریباً رات کے 9 بجے کا وقت تھا. تو وہاں پر 3 لڑکے داخل ہوئے, ہیلمٹ پہنے تھے, ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور وہ لوٹ مار کرنے کے لیے آ گئے. ان میں سے ایک نے آ کر مجھے یہ کہا کہ میں مجبور ہوں, میری ماں بیمار ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کا علاج کروا سکوں. یہ اب سے کچھ سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے کہ گھر میں ماں بیمار ہو, کوئی اور گھر کا فرد بیمار ہو, جیب میں پیسہ نہیں ہے, ملازمت نہیں ہے, گھر کا خرچہ نہیں ہو رہا, جو مزدوری بھی کرتا ہے اس سے گھر کا چولہا نہیں جلتا, اور وہاں پر ماں یا باپ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی کا بستر مرگ پر ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر جرم کی طرف ہی بڑھے گا. ابھی ریاست کی بات ہوئی بلال بھائی, ریاست تو عوام ہے نا, عوام کے بغیر ریاست تو نہیں ہو سکتی, اور ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو ریاست ماں کی جیسے, تو ماں تو پالتی ہے, پر کیا ہم پال رہے ہیں یا ہم مار رہے ہیں؟ یہ میرا ایک سیدھا سا سوال ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے. کل شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہمارے سمندر سے گہرے چیلنجز ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ بالٹی کبھی نہیں بھرے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مثال دی کہ باٹم لیس پٹ ہے. تو شہباز شریف صاحب اور باقی تمام ہمارے پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کو اور تمام وزراء کو, تمام بیوروکریسی سے ایک میرا سوال ہے کہ جب آپ کا غلہ خالی ہے, آپ نے قرضہ لینا ہے, ادھار لے کر آپ نے نظام کو چلانا ہے, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اعلان کریں کہ ہم سرکاری گاڑی نہیں استعمال کریں گے, ہم سرکاری پیٹرول استعمال نہیں کریں گے, ہم اپنے دفتروں میں جو خرچ ہوتا ہے مہمانوں کے آنے کا اور ان کی خاطر تواضع کا, وہ ہم اپنے پلے سے کریں گے. اور حتیٰ کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بطور وزیر اعظم یا میں بطور چیف منسٹر تنخواہ نہیں لوں گا, بیوروکریسی کے اوپر بھی وہ کہیں کہ جی ہم تھوڑے سے کٹس لگائیں گے تاکہ ہم چیزوں کو بہتر مینج کر سکیں, کہ کیا ہم ہمیشہ کشکول ہی لیے گھومتے رہیں گے, اور کیا ہمارا صرف انتخابی نعرہ رہے گا جی کشکول ہے اور کشکول لیے ہم گھوم رہے ہیں اور ادھار اٹھاتے پھر رہے ہیں. پھر آپ اپنے ہیلتھ بلز کو دیکھیں, اگر آپ اپنے ہیلتھ بلز کو کم کرنا چاہتے ہیں, صحت پر اخراجات کو کم کرنا چاہتے ہیں, ہسپتالوں میں سے لوڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اسموک کو کنٹرول کریں, آپ ڈینگی کو کنٹرول کریں. آپ ابھی بھٹی صاحب بات کر رہے تھے ملاوٹ کی, رمضان آ رہا ہے, رمضان میں بھی لوگ جو ہے وہ بدقسمتی سے ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس ملاوٹ کو آپ کنٹرول کریں تاکہ لوگوں کو جو غذا مل رہی ہے وہ کم از کم غذا ٹھیک ہو. پھر سب سے بڑا ایشو ہیپیٹائٹس کیوں ہوتا ہے؟ صاف پانی میسر نہیں ہے. صاف پانی کے لیے آپ اقدامات کریں. جب تک آپ یہ تمام میجرز نہیں لیں گے تب تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. علی ممتاز مجھے ایمانداری سے بتانا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, یہ باتیں علی ممتاز کو سمجھ آ رہی ہیں, حاکم کو سمجھ نہیں آ رہی, یار مذاق کر رہے ہیں. دیکھیں حاکم کو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حاکم کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ یہ سب صرف کہنے کی حد تک رکھے اور عمل نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو اس کا اقتدار کسی نہ کسی صورت مل ہی جائے گا, اور اگر اسے نہیں ملے گا تو اس کے گھر میں کسی کو مل جائے گا, اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اور ہم بدقسمتی سے ہماری یہ سوچ ہے کہ اگر ہم لوگوں سے کہیں نا کہ جی یہ کب تک ٹھیک ہوگا, یہ کب تک ایسے چلتا رہے گا, لوگ کہیں گے بس ملک چل رہا ہے, ملک آپ کا کھڑا ہوا ہے, جیسے تیسے بھی چل رہا ہے پر ملک چل رہا ہے. ہم اس پر گزارا کر لیتے ہیں کہ ملک چل رہا ہے. تو دیکھیں حاکم کو یہ فیصلے کرنے ہیں اور بر وقت فیصلے کرنے ہیں. اگر وہ صحیح معنوں میں
ایک ایسا حاکم بن کر سامنے آنا چاہتا ہے جس کو صرف احساس پروگرام کے ذریعے احساس نہیں، جس کو صرف جا کر مختلف مقامات پر اپنی ویڈیوز اور فوٹوز بنوا کر اعلانات کرنے سے مطلب نہیں، بلکہ وہ ڈیلیورنس میں بلیو کرتا ہے. جب تک ڈیلیورنس نہیں ہوگی تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ ابھی بھٹی صاحب بات کر رہے تھے کہ مختلف جگہوں پہ پرائسز بڑی مہنگی ہیں، لوگوں کو وہاں پر جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اس سے زیادہ مہنگی قیمت پر اس کو فروخت کیا جاتا ہے آئٹم کو. تو وہاں پر جو لوگ آتے ہیں، بھٹی صاحب اس کے گواہ ہیں کہ ساتھ بھٹی صاحب بھی کئی مرتبہ کئی چھاپوں پہ گئے ہیں، جاتے ہیں ریڈز کرتے ہیں. اچھا ریڈ کرنے والے کچھ گنی چنی جگہوں پہ ریڈ کرتے ہیں جہاں پر ان کی بھی فوٹو بن جائے، ان کی بھی ویڈیو بن جائے، اور یہ ایک پیغام پہنچ جائے ہر طرف کہ ہاں جی ہم ایکٹیو ہیں اور ہم یہ معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے جو کنٹرولز اینڈ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ ایک پولیس کے ناکے کی طرح ہیں کہ جہاں پر اگر کہیں پہ کوئی جرم ہوتا ہے تو ہم ناکا لگا کے بندوقیں تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کچھ دن وہ ناکا لگا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہی روٹین پہ ہم واپس لوٹ آتے ہیں. تو ہمیں کنسسٹنٹلی ان چیزوں کو اور ان تمام میجرز کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اگر ہم کنسسٹنٹلی نہیں کریں گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہی ہوتی رہیں گی، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا رہے گا، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا رہے گا. اور اسی طریقے سے ہم اپنی اپنی زندگیاں گزار کے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم دعائیں کرتے رہ جائیں گے. علی میرے ساتھ رہیے گا، میں کہ گمنام آپا سے ذرا بات کر لوں. گمنام آپا، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بلال بھائی آپ کی آواز. اچھا گمنام آپا، یہ بتائیے کہ آپ کے حالات کس زمانے میں اچھے تھے؟ 16 سال کا مثال کے طور پہ ابھی آپ کا بچہ ہے، آپ کی 18 سال پہلے شادی ہوئی ہو، تو آپ کے پہلے حالات اچھے تھے؟ جی بلال بھائی، یہ 7-8 سال پہلے اچھے تھے. پھر میرے ہسبینڈ بھی کافی بیمار ہو گئے، کافی عرصہ انہوں نے کام نہیں کیا، وہ بیمار ہو گئے، ان کے پورے جسم میں نا تھائرائڈ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، اللہ پاک نے کرم کر دیا، انہیں شفا ہوگی. لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے بیماری چھوڑتی نہیں ہے، پھر بھی وہ محنت کر رہے ہیں. اب یہ 4-5 سال سے بلکہ 4 سال سے بہت ہی برے حالات ہیں بلال بھائی کہ اگر کہوں جیسے مانگنے والے ہوں گے نا، وہ حال ہو گیا وہ ہمارا مینٹلی. مانگنے والے کے آگے سے سمجھیں کچھ مل بھی نہیں رہا، یہ حال ہو گیا ہوا ہے. اچھا آپا یہ بتائیے کہ شوہر جو ہیں ان کو بھی دوائی چاہیے ہوگی کوئی، ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی بیمار ہیں، آپ فرما رہی ہیں ان کو بھی کوئی دوائی چاہیے ہوگی. اگر روٹی پوری نہیں ہوتی تو دوائی کیسے پوری ہوتی ہے؟ بلال بھائی کبھی کبھار چلے جاتے ہیں ہاسپٹل میں جہاں سے فری ملتی ہیں، کبھی ملتی ہیں کبھی ملتی ہی نہیں. ویسے ہی بس اللہ کے اس کے سہارے ہی چل رہے ہیں، کیونکہ روٹی نہیں پوری ہو رہی تو دوائی کہاں سے آنی ہے. یہ حکومت کو چاہیے بلال بھائی کچھ سوچے، کوئی انڈسٹریز لگا دیں جیسے باہر کے ملکوں میں نے سنا چائنا میں لوگوں نے گھروں میں انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں، وہاں لوگ کام کرتے ہیں. یہ ہماری حکومت کیوں نہیں سوچتی لگائیں انڈسٹریاں، کم از کم 3-4 گھنٹے عورتیں اور بچے وہاں کام کریں. ہم تیار ہیں، میں ایک دن میں 4 گھنٹے کام کر سکتی ہوں جس کی مجھے مزدوری ملے. حکومت کو چاہیے، یہ حکومت نے کرنا ہے، پرائیویٹ لوگوں نے نہیں کرنا. ٹھیک کہہ رہی ہوں. ابھی پچھلے 4-5 سال میں کوئی ایسا دن بھی گزرا کہ جی بلال بھائی یقین مانے نہیں کھایا گیا. کیسے گزرا وہ دن؟ لڑائی جھگڑا، بچے پریشان، بس اس طرح اکثر ہی ایسا گزرتا ہے بلال بھائی، اکثر گزرتا ہے. اب نہیں کھایا جاتا، سارا دن نہیں ہوتا کھانا. ساس ہے وہ کسی آس پاس والی کو، کسی کا چھوٹا بہت بچہ ہوا وہ بھیج دیتی ہیں، کیونکہ میں نے انہیں کہا ہوا ہے کہ میری ساس بیمار ہے، کچھ نہ کچھ بچ جائے تو انہیں بھیج دیا کریں. میں مجبور ہوں بلال بھائی، ہم سب مجبور ہیں. میرے 4 بچے پڑھ نہیں رہے. بیٹیاں میری ایک 7 سال کی ہے، ایک میری 11ویں سال میں ہے بیٹی. وہ بچیاں پڑھ نہیں رہی، بچے بھی نہیں پڑھ رہے، کہ کھانا ہی نہیں پورا ہو رہا، میں کہاں سے پڑھاؤں. آپا میرے ساتھ رہنا ہے. پیر صاحب اب مجھے مثال آپ نے مذہبی کوئی نہیں دینی، تاریخ سے بھی کوئی نہیں دینی. جس گھر میں روٹی جو ہے وہ مانگے تانگے کی آئے گی اور بچیاں جوانی کی طرف جا رہی ہیں، بیٹا جوان ہو چکا ہے، تو پھر ان پہ سے نا شریعت کے اصولوں کی حدیں جو ہے نا یہ اٹھا لیں، پھر ان پہ شریعت نہیں لگنی چاہیے. ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ہمیں بڑا خوشائند انداز میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی ہماری
یوتھ جو ہے وہ 60% سے زیادہ ہے، 62% ہے، 63% ہے. جب میں اس طرح کے گھرانوں میں پلنے والے نوخیز اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، ان کی تعلیمی حالت دیکھتا ہوں، ان کی صحت کو دیکھتا ہوں، ان کی ذہنی حالت کو دیکھتا ہوں، تو میں واقعتاً پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو ایک بہت بڑی یوتھ کی شکل میں اللہ نے اس ملک کو اپرچونٹی عطا کی ہے، ایک ایسٹ عطا کی ہے، مجھے تو یہ ایک اگلے درجے پہ ایک بہت بڑی لائبلٹی کے طور پہ نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ اس دیکھیں اس خاتون، یہ ان کی گفتگو سے ایک عمومی گفتگو کے تاثر کے طور پہ اگر میں دیکھوں تو مجھے یہ ایک بڑی باشعور خاتون نظر آتی ہیں، اپنے وسائل میں اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے باخبر خاتون اور جسے کہتے ہیں نا ایک شعور کے ساتھ زندگی گزارنے والی خاتون ہے. لیکن جو مثال دی ہے وہ چائنا نے اپنے لوگوں کو دی تھی اور اس کو امپلیمنٹ کیا تھا. انہوں نے کہا جی ہوم انڈسٹری کیوں نہیں لگا دیتے، ہم محنت کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ کوئی پرائیویٹ آدمی تو نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی کر کے دے گا، ہم محنت کرنے کو تیار ہیں. اگر یہ ایک عام گھریلو عورت ہاؤس وائف، وہ بھی جو کہ بھوک کاٹتی ہو، اگر اس کے دماغ میں خیال آ سکتا ہے، اس کا یہ ویژن ہو سکتا ہے، تو امیر کے دل میں بھی تو خیال آنا. میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا، بہت مجبوری سے اور دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات دوبارہ دہرانا پڑ رہی ہے کہ ترجیحات کا تعین، نیتوں کا ٹھیک ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ اگر کسی معاشرے کے اندر حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہو جائے نا، تو وہ ایک آدمی کی نیت کی ٹھیک ہونے کی برکت پوری سوسائٹی تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک آدمی کی نیت جو ہے نا وہ لاپرواہی کی نظر ہو جائے، میں بہت احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو اس کی بے برکتی کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. بٹی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ نیتیں ہماری بڑی اچھی ہیں، شیطان ہمیں بہکاتا ہے. رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کیونکہ قید میں آ جائے گا تو رمضان میں حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، نہ بے ایمانی ہوگی، نہ ذخیرہ اندوزی ہوگی. آپ پچھلے اتنے سالوں سے رمضان کسی دوسرے ملک میں گزارتے رہے ہیں جو آپ اتنے خوش بات کہہ رہے ہیں، جو ہے وہ پیش کی ہے، پیش خدمت کی ہے، ایسا ہوگا نا سر. دیکھیں اللہ کرے کہ کاش اس بار آپ کی یہ امید بار آئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ابھی اس پروگرام کے توسط سے میں لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب رمضان آئے گا، چونکہ مہنگائی نے بہت زیادہ ریکارڈ توڑنے ہیں، تو جو ریکارڈ توڑنے ہیں اچھا، اب جو پہلا عشرہ ہوگا، پہلے عشرے میں قیمتیں بہت اوپر جائیں گی. ہم لوگ جو صاحب استطاعت ہیں جی وہ اس وقت بائنگ کم کر دیں، خریداری کم کریں، صرف ضرورت کا ڈے ٹو ڈے بیس پہ لیں. یہ نہ کریں کہ ہم جا رہے ہیں اور پورے مہینے کا راشن خرید لیں، ایسے نہ کریں. ڈے ٹو ڈے بیس پہ خریدیں، ہاتھ روک کے خریدیں، کم کریں، کیونکہ یہ پیریشیبل آئٹم ہے، زیادہ دیر نہیں نکالیں گی، یہ ریٹ ٹھیک کریں گے. پہلے عشرے میں ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت اگر پینک بائنگ سے بچ جائیں تو اگلا عشرہ باقی 20 دن اچھے گزر جائیں گے. ایک بات. دوسری، ابھی جو ممتاز صاحب نے بات کی ہے، بڑی قیمتی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو کاسمیٹک اقدامات ہیں، یہ جو چھاپے مارنا، فوٹو سیشن ہونا، یہ کاسمیٹک اقدامات، اس کی بجائے عملاً اقدام کریں. عملاً اقدام کیا ہے کہ باقاعدہ پرائس کنٹرول اتھارٹی بنے. وہ یہ جو انتظامی افسران کی بجائے باقاعدہ اس کے لیے علیحدہ محکمہ ہو، ایک پرائس انسپیکٹر، جیسے ایک پورے بازار میں ایک پرائس انسپیکٹر وہاں موجود ہو، بینر لگاؤ، ایک کیمپ لگاؤ، جو مہنگا دے نا وہ آ کے بندہ ادھر کمپلینٹ کرے، موقع پہ اس کی ریڈریسل ہو. ٹھیک، تو یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے گھر بھی پھل سبزی نہ پہنچتا ہو. ٹھیک، تو وہاں پہ یا ہیلپ لائن نمبر پہ آپ کمپلینٹ کر دیں کہ جی یہ بندہ ٹھیک نہیں آ رہا. ہیلپ لائن اگر کوئی آگے سے اٹھانے والا ہو سر، اللہ کا نظام بنا دیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا جو اس کا حل ہے بہترین، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انکم بڑھائیں. اب انکم کیسے بڑھے گی؟ جیسے ہماری اس بہن نے بات کی، ہوم انڈسٹری. اب وہ ہوم انڈسٹری جو ہے سرکار نہیں لگاتی، سرکار مہارت پروائیڈ کرے، ان کے بچوں کو سکلز پروائیڈ کرے، سرمایہ دے دے، یہ اپنے لیول پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر پہ بنائیں اور اپنے ساتھ 2 4 10 لوگوں کو اور روزگار مہیا کریں. تو یہ کام شروع ہو جائے اور یہ اس کو ایکسپورٹ بھی کریں، گورنمنٹ اس کو مارکیٹ پرووائڈ کرے، مہارت پرووائڈ کرے، سستا سرمایہ دے. ایک دنیا میں ایک آدمی نے بھٹی صاحب ایک ایپ ایجاد کی کہ آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیں اور ٹیکسی چلائیں. دنیا میں نظام بدل گیا، نظام بدل گیا، لوگوں کی روزگار لگ گئی. وہ جو ایک مافیا والا ٹیکسی کا انتظام تھا وہ ختم ہو گیا. ایک ایپ نے اتنی بڑی ریولوشن جو ہے وہ کر دی. دیکھیں بلال بھائی، دنیا کے اندر اس وقت لگ بھگ کوئی 22 کے قریب ایسے ممالک ہیں جہاں پر ان کے جو بڑے بڑے ملٹی ملینرز ہیں نا،
انہوں نے آپس میں سر جوڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس ہمارے ملک کے اندر بہت ساری نعمتوں کی شکل میں زندگی کی آسودگیاں ہیں نا، ان پر صرف ہمارا حق ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ رہنے والے باقی لوگوں کا بھی حق ہے، ان کے بچوں کو بھی ان سے مستفید ہونا چاہیے، ان کے معیار زندگی بہتر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر آدمی نے اپنے ساتھ کوئی 100 200 500 لوگوں کو جوڑ لیا اور ان کے لیے ان کی وہ جو ہوم بیس انڈسٹری ہے یا جو ان کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس کو سپانسر کرنا شروع کر دیا، اس کو لوک آفر کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے تھوڑے سے وقت میں اپنے آپ کو، آپ دیکھیں نا، ہم ہر معاملے میں ان کے ساتھ تقابل میں چلے جاتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں اس میں ہم اس کے لیے کبھی کوئی تقابل کا جو ہے نا وہ زحمت گوارا نہیں کرے گا، اس کی طرف ہم کبھی نہیں سوچیں گے کہ جی وہاں اگر کوئی کامیاب تجربہ ہوا ہے، ایک اچھی نیت کے ساتھ کسی نے کوئی آغاز کیا اور اس کے اچھے نتائج مرتب ہونا شروع ہو گئے، پریکٹیکلی عملی طور پر نتائج آنا شروع ہو گئے، تو ہم بھی تو یہاں کر سکتے ہیں۔ آج کی اس نشست سے میں صرف ایک بات میں چاہوں گا کہ وقت ختم ہونے سے پہلے لازمی کہی جائے، ہمارے حکمرانوں نے ابھی رمضان آنے جا رہا ہے نا، تو ضلعی حکومتوں سے لے کے تو آپ کی صدر مملکت اور وزیر اعظم تک ہر طرف سے جو ہے نا آپ کو خوشخبریاں ملیں گی، پیکیجز ملیں گے، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ میں بھٹی صاحب کی بات سے ایک تحریک مجھ تک پہنچی اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ اپیل کروں کہ ہمارے حکمرانوں کو اور رمضان میں کچھ نہیں کرنا چاہیے، جو آج کی جو پرائس ہے نا، آج کی تاریخ کی پیدائش اگر اسی کوئی 30 دن کے لیے لاک کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ اس پوری قوم کے لیے نئی حکومت کا یہ ایک بہترین تحفہ ہوگا۔ علی ممتاز، ایک ایگزامپل ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ تشبیہاً مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ ملک جو ہے یہ زرعی ملک ہے۔ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ 80% لوگ جو ہے وہ زراعت سے ہیں، پھر ہم نے ہاؤسنگ کالونیز شروع کر دی، پھر زراعت کی جگہ جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی، فرض کیجئے 60-70% لوگ جو ہے وہ زراعت سے ہیں۔ اس ملک کے ٹوٹل رقبے کو اگر 22-23 کروڑ عوام پہ تقسیم کیا جائے تو ہر فرد کے حصے میں تقریباً کوئی 7 کنال جگہ آتی ہے۔ 7 کنال اگر جگہ، مثال دے رہا ہوں، اگر 7 کنال جگہ میں آپ سبزی اگائیں، آپ دالیں اگائیں، آپ پھل اگائیں، آپ درخت لگا دیں، بیچ دیں 5 سال کے بعد، یوکلپٹس جو ہے، آپ کچھ بھی کریں، آپ بھوکے نہیں مر سکتے کسی بھی صورت میں۔ تو اس ملک میں کوئی ایسی غلطی تو بنیادی طور پہ ہو رہی ہے نا، بنیادی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ 7 کنال والا بھی جو رزق ملنا تھا ایک ایگریکلچرل ملک کو، ایک عام آدمی کو، فرد کو، خاندان کو نہیں، ایک فرد کو، وہ بھی نہیں مل پا رہا۔ غلطی کسی جگہ پہ بہت بڑی ہو رہی ہے، صرف نیت کی خرابی تو نہیں ہے۔ دیکھیں بلال بھائی، دراصل ہمیں نا اب مینٹرنگ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسا مینٹور چاہیے جو عوام کی سوچ کو بدلے، کیونکہ ابھی آپ نے مثال دی کہ اتنی اراضی ہے، وہ 7 کنال میں وہاں پر سبزی لگا دی جائے، ہم اس میں زراعت کی طرف توجہ دیں۔ دراصل ہماری سوچ کو بھی بجری اور سیمنٹ لگ گیا ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ 7 کنال دے دیں گے تو وہ 7 کنال پر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار میں ادھر مکان کھڑا کر لوں۔ وہ سبزی اور اس طرح کے معاملات میں نہیں جائے گا، وہ کہے گا میں اس پر مکان کھڑا کر کے تو میں یہاں پر اپنے لیے ایک سر چھپانے کے لیے جگہ تیار کر لوں۔ کیونکہ لوگوں کی سوچ ہی یہ ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے صرف ذات کی حد تک نہیں سوچنا ہے بلکہ ہمیں کلیکٹیولی دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی کی، ہم باتیں کرتے ہیں منافع خوری کی، لیکن یہ صرف ہر سال، آپ بلال بھائی اس کو بہتر جانتے ہیں، رمضان آتا ہے اور ہر سال رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران یہی بات ہوتی رہتی ہے کہ بھائی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے، منافع خوری نہیں کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، لیکن یہ سب کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ جو صحیح معنوں میں مستحقین ہیں ان تک یہ امداد نہیں پہنچتی، اور وہ بھی کیوں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ دن بہ دن لوگوں پہ سے بھروسہ مزید اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ مزید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی اٹھ چکا ہے، اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں کسی کی مدد کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار واقعی میں یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ علی ممتاز، آپ کو غربت ختم ہوتی نظر آتی ہے پاکستان میں آئندہ کسی وقت میں؟ مجھے غریب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، غربت تو ختم ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں اس میں غریب کے ختم ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی پریشانی کے بوجھ تلے دفن ہو جائے گا اور اپنی زندگی کو ختم کر لے گا، چلا جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، روانہ ہو جائے گا۔ یہ جب ہمیں خبریں ملتی ہیں نا کہ جی فلاں جگہ پر کسی نے مہنگائی سے، بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی، تو ہم ٹی وی پہ دیکھ کر ہماری یہ بے حسی ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا کر لی ہوگی کسی نے۔
ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے لیے ایک اتنی بڑی وارننگ ہے, یہ ہمارے لیے اتنی بڑی کال سائن ہے ہمارے لیے کہ جاگیے, اٹھیے, احساس کیجئے, دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے, کہ لوگ اگر اس طرف چل پڑے ہیں تو یہ معاملہ آگے سے آگے نکلے گا. ہم صرف اپنی صحت کا, اپنے گھر والوں کی صحت کا, اپنے سر کے چھت کا, ہم اپنی جیب کا, اپنی روزی روٹی کا سوچتے ہیں, ہم دوسروں کا نہیں سوچتے. بڑی جب ہم مہربانی دوسروں طارق کا آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو معاملات حل ہو 2 جائیں گے. منٹ آخری میرے پاس, مجھے یہ فرما دیجئے کہ ایک ملک جس میں کراچی میں بھی یہ ظاہر ہو گیا, اس آدمی نے اپنے 3 بچوں کو مارا, اپنی بیوی کو زہر دی, پھر اس کے بعد اس نے خودکشی کی, اور مسئلہ کیا تھا؟ غربت. ایک اسلامی ریاست میں یہ واقعہ سننے کے بعد ایک اسلامی مملکت کے ہیڈ آف اسٹیٹ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ہیڈ آف اسٹیٹ کو اسے ایک انتہائی ہنگامی نوعیت کا مسئلہ سمجھے اور ترجیح اول کے طور پہ اس کے بارے میں جو ہے پوری دیانتداری کے ساتھ یوں سوچنا چاہیے کہ وہ کیفیت اور کرب کسی انسان کے لیے, اس کی فکری سطح کوئی بھی ہو, اس کی علمی استطاعت جو بھی ہو, اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے مارنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تصور کیجئے کہ وہ کس بے بسی اور بے کسی کی سطح پر پہنچ چکا ہوگا جب اس سے یہ اقدام ہوا ہوگا. تو حکمران وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ایک نحوست ہے جو چل پڑی ہے وہ کسی وقت میرے دروازے تک بھی آ سکتی ہے. میں یہ بات جو ہے نا یہ اگری نہیں کرتا. بہرحال آپ کہیں گے تو میں مان لوں گا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. پاکستان میں کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا. یہ زکوٰۃ ہم سڑکوں کے اوپر دیتے ہیں اپنی تصویر کھنچوانے کے لیے. اس کے علاوہ ڈیپ ڈاؤن اگر دیکھیں, ایک جملے میں بتائیے گا, جتنی اربوں روپے کی زکوٰۃ ہم کلیم کرتے ہیں کہ دیتے ہیں, اتنی اربوں روپے کی اگر ہر سال انڈسٹری لگ رہی ہو تو غریب کیسے رہ سکتا ہے کوئی؟ یہی بات ہے سر. ہم نے یہاں پہ لنگر خانے کی بجائے کارخانے بنائے ہوتے تو آج یہاں پہ مسائل حل ہو جاتے. لنگر خانے کی بجائے کارخانے بنائے ہوتے تو آج اس ملک کا مستقبل مختلف ہوتا. ضرور سوچئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.